بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں نصیر احمد ناصر۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے تربیت۔ آج آپ بھی دیکھیں گھروں میں بچے موجود ہیں، لیکن ان کی جیسی تربیت ہونی چاہیے تھی ویسی نہیں ہو رہی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ جس انسان نے اپنی نسل کی تربیت اچھی کر دی تو وہ کیا ہو گیا؟ کامیاب۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ آج اگر کوئی بچہ اپنے باپ کو ایک فرمائش کرے، اور جتنے بھی والدین ہیں وہ اپنے بچوں کی فرمائش جو ہے وہ پوری کرتے ہیں، ہمیشہ پوری کرتے ہیں، لیکن آج کی جو فرمائشیں ہیں وہ کیا ہیں؟ بچہ والدین کو کہے گا کہ مجھے موبائل فون چاہیے، اور وہ بھی اسمارٹ فون، جسے ٹچ موبائل بولا جاتا ہے۔ تو آج کے دور میں کم از کم بھی اس کے اگر آپ پرائس کا اندازہ لگائیں تو وہ 30,000 سے اوپر ہے۔ تو اس کے لیے والدین کو جتنی بھی محنت کرنی پڑے، دن راتیں لگانے پڑے، کسی سے ادھار لینا پڑے، تو وہ ادھار پکڑ کر اپنے بچے کی یہ فرمائش پوری کر دیتے ہیں۔ نہ ان کو ان کے فیوچر کی فکر ہے، نہ وہ پھر اس کو موبائل جب لے کر دیتے ہیں، نہ اس کے اوپر وہ بعد میں نگرانی کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ موبائل پہ کیا دیکھ رہا ہے۔ آج کی نوجوان نسل کیوں بہرا روی کی شکار ہے؟ کیوں ان کے اندر وہ اسلام نظر نہیں آتا جو آنا چاہیے؟ وہ اخلاق نظر نہیں آتے، وہ ادب نظر نہیں آتا۔ مین اس کا جو ایشو ہے وہ کیا ہے؟ یہی موبائل فون۔ میں اپنی مثال آپ کو سناؤں، یہ فیس بک جو ہے یہ 2006 کے بعد یعنی آئی ہے۔ اس سے پہلے میری اپنی لائف کی جو روٹین تھی وہ یہی تھی کہ صبح کی نماز اور نماز کے بعد تلاوت قرآن، اور اس ٹائم ایمان کی جو حلاوت تھی نا وہ آج فیل نہیں ہوتی۔ آخر کیوں؟ اور آج کا جو میرا نوجوان ہے وہ تو کوسوں ہی دور ہے دین سے، اسلام سے، نماز سے۔ نماز فرض ہے اللہ کے بندے۔ سب سے پہلا سوال آپ سے نماز کے بارے میں پوچھا جاتا ہے۔ باپ نے موبائل کی فرمائش تو بیٹے کی پوری کر دی، لیکن اس سے یہ نہیں پوچھا کہ میرے بیٹے اگر تو کوئی فرمائش کرے تو میں دن رات ایک کر دیتا ہوں اس کو پورا کرنے میں، اور تو اللہ کی جو احکامات ہیں ان کو پورا کرنے میں کوتاہی کر رہا ہے بیٹے، اور تو نے اپنی دنیا کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت جو ہے اس کو بھی سنوارنا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ مرد اور عورت پر اتنا دین اور اتنی تعلیم جو ہے وہ فرض ہے کہ وہ حلال اور حرام میں جو ہے وہ فرق کر سکے۔ اور اللہ کے نبی نے ایک اور جگہ فرمایا کہ جس شخص نے دو بیٹیوں کی اچھی پرورش کی، اچھی تعلیم دی، جب وہ بالغ ہوئیں تو ان کی اچھی جگہ پہ شادی کر دی، تو اس باپ نے اپنا حق ادا کر دیا، اور وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ کس طرح؟ اس طرح جس طرح یہ 2 انگلیاں آپ وسلم نے
اس طرح انگلیاں اٹھا کے اشارہ کیا کہ وہ میرے ساتھ جنت میں اس طرح ہوگا۔ اب آپ اندازہ لگائیں، کیا ہم اپنے بچوں کو حلال اور حرام بھی نہ سمجھا سکے، انہیں دین بھی نہ سمجھا سکے؟ امام سعدی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک شخص نے پوچھا تھا کہ میری وراثت میں اگر 2 بچے ہوں اور دونوں میں ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہو، اور میری استطاعت ایک کو پڑھانے کی، تو حضرت میری رہنمائی فرمائیں، میں کس کو پڑھاؤں؟ کمال لوگ تھے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے کہا کہ آپ بیٹی کو پڑھائیں، تو وہ شخص حیران رہ گیا۔ اس نے کہا میری وراثت کا زیادہ حقدار تو بیٹا ہے، لیکن آپ بیٹی کا کہہ رہے ہیں؟ تو امام سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، مرد جب پڑھا لکھا ہوتا ہے تو ایک فرد جو ہے وہ پڑھا لکھا، جب ایک عورت پڑھی لکھی ہوتی ہے ایک پوری نسل جس طرح اپنے بچوں کو دنیا کی آسائشیں عطا کرتے ہیں، اسی طرح یہ بھی ہمارا فرض ہے کہ ہمیں ان کے آخرت کی بھی فکر ہونی چاہیے۔ یہ دنیا فانی ہے، سب نے فنا ہو، اس کے لیے تیاری کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آج ہمارا سورج طلوع بھی موبائل کے ساتھ ہوتا ہے اور غروب بھی۔ قبر جو ہے وہ انسان کو دن میں 3 مرتبہ یاد کرتی ہے۔ کیا آج کا نوجوان قبر کو یاد کرتا ہے کہ میں نے جانا ہے ایک دن؟ تو کیا اس کے لیے میری تیاری بھی ہے کہ نہیں؟ کہ کتنی کوئی تیاری میں نے کر لی ہے اس کی؟ خدا را اپنی آنے والی نسل کی فکر کریں، ان کو اسلام کے اصولوں سے روشناس کرو، انہیں حق اور سچ کی پہچان کرو، انہیں حلال اور حرام کا فرق سمجھیں۔ اگر میری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو اس کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے آپ ہمیں دیں اجازت۔